الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دین میل بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، ہر طرح کی بزرگی، برتری، عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور انگنت درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی اور دین کی باتیں امانت کے ساتھ کما ہم تک پہنچا دی۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہوں گے۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا اسے کر گزریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا یہودی یا مجوسی۔ معزز سامعین، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، اللہ رب العالمین جو ہم انسانوں کو خصوصی طور پر ہم مومنوں کو خطاب کر کے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہم صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں سن لو، تم میں سے ہر کوئی نگراں ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اسے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ان بچوں کے بارے میں باپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بچہ جو دین سے دور رہا، دنیاوی کاموں میں مشغول رہا، آخر کیوں؟ اس کا جواب والدین کو دینا پڑے گا۔ والدین سے پوچھا جائے گا میرے بھائیو اور دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں اپنی فکر ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہاں اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور کون سا عمل اختیار کریں، کون سا حربہ اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے بیوی اور بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، میں نے بتلایا تھا کہ بالکل سادے کاغذ کی طرح سے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سادہ کاغذ جس پر کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا، ایک بچہ اسے خرید کر لاتا ہے، اب اس میں جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے، جس ڈھنگ کی پڑھائی وہ کرتا ہے، جس سوسائٹی میں جیتا ہے، اسی حساب سے اس میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اب کوئی بچہ لایا اسے دین اسلام کی باتیں اس میں لکھنا شروع کیا، کوئی لایا اس میں گانا لکھنا شروع کیا، کوئی لایا شعر شاعری لکھنا شروع کیا، یعنی جو جس سانچے میں ڈھل رہا ہے وہی چیز اس میں لکھنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ویسے ہی جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد وہ سادے کاغذ کی طرح سے ہے۔ اب والدین جس ڈھنگ کے ہوں گے، جس سانچے میں ڈھلے ہوں گے، اسی سانچے میں وہ اپنے اس بچے کو ڈالیں گے۔ تو بچے کی پیدائش کے وقت وہ کوئی دین اور کوئی مذہب لے کر نہیں آتا، اس کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے، لیکن والدین اگر نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین مجوسی ہیں اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، والدین یہودی ہیں اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، تب بچہ وہ دین کا داعی اور دینی اعتبار سے اس کی پرورش مانی جائے گی، کتاب و سنت کا حامل وہ بچہ ہوگا اور ہر ایک کے فرائض کو، حقوق کو پہچانے گا اور پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ اگر ان چیزوں سے ہم نے منہ موڑا تو یقیناً ہمارا بچہ نالائق بچہ ہوگا، وہ بچہ جو دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے باعث عذاب ثابت ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے باعث عذاب ثابت ہوگا۔ لیکن بچے کو صحیح سانچے میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین صحیح سانچے میں ڈھلے ہوں۔ انہیں شیطان کے گھر میں فرشتہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ باپ شرابی ہے، باپ جواڑی ہے، باپ بے نمازی ہے، باپ بدکار ہے، اب وہ اپنے بچے کو صحیح سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، یہ مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں کر سکتا، مشکل ضرور ہے۔ ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو، بچہ باپ کے ڈر سے گھر سے تو نکل جائے گا، راستے میں آ کر دل ہی دل میں وہ گالی دے گا کہ کمینہ کیسا باپ ہے، اذان صرف میرے لیے ہوئی ہے یا اس کے لیے بھی ہوئی ہے، مجھے مسجد میں بھیج دیا، اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ لیکن والدین اگر کتاب و سنت کے عامل ہوں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے تو بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر وہ سیکھ جائے گا۔ کیسے؟ جب بچہ پنج وقتہ نمازی ہوگا، جب باپ یا ماں پنج وقتہ نمازی ہوں گے تو بچے اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں اور والدین بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین گھر سے نکلتے ہیں، پیچھے بچے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر باپ نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے، وہ بچہ بھی پیچھے لگ جائے گا، وہ بھی آئے گا، دھیرے دھیرے وہ آنا سیکھے گا، مسجد کا احترام سیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ 24 گھنٹے میں 5 بار ہمارے والد مسجد میں آتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی دل میں اس بات کی طرف ہوگی کہ وہ جانے کہ میرے والد اس طرح سے کیوں کرتے ہیں۔ بچی ہوگی اپنی ماں کے پاس جائے گی، ماں کی عبادت کو دیکھے گی، اس کے پاس بیٹھے گی، کبھی آگے آئے گی، کبھی پیچھے جائے گی، کچھ دھیان سے دیکھنا شروع کرے گی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا، میں چاہتا کہ نماز کو لمبی کروں، صرف بچے کی رونے کی آواز میرے کان سے ٹکراتی، میں نماز کو ہلکی کر دیتا تاکہ اس بچے کی رونے کی وجہ سے کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ پتہ یہ چلا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ بچے مسجد میں اپنے والدین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں جاتے تھے۔ لیکن
ان پر زجر و توبیخ کرنا، ان کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، مسجد سے بھگانا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، چھوٹے بچے آ جائیں گے، ڈانٹ ڈانٹ کر پھٹکار کر انہیں بھگا دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بتائیے بچوں کا کتنا خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ چاہتے تو لوگوں کو منع کر دیتے کہ بچے چیختے ہیں، روتے ہیں، مسجد میں آ کر انہیں منع کر دیا جائے کہ جو والدین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہ رکھ کے آئیں۔ نماز میں ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، اپنی نماز کو ہلکی کر دی۔ تو والدین اگر کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہوں گے تو بچہ بھی دیکھ کر وہ خود ہی سیکھ لے گا، اسے سکھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ والدین کی مشغولیت۔ والدین اتنے زیادہ مشغول ہیں اپنے کاروبار میں، انہیں اس بات کی فرصت نہیں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کب کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس کے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کی انہیں فرصت نہیں۔ یہ بچہ جو ہوگا ناکارہ ہوگا، جنگل کے اس پودے کی طرح سے ہوگا جس کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا۔ لیکن جو والدین مشغولیت ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اس پھول کے مانند ہے۔ وہ بچہ جو پھول کسی مالی کے انڈر میں ہوتا ہے اور وہ مالی اس پھول کی رکھوالی کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس میں پانی ڈالتا ہے، اور وقتاً فوقتاً جس چیز کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ اسے دیتا رہتا ہے۔ ورنہ والدین کی مشغولیت بڑھی، باپ چلا گیا کہیں اور پڑھانے، ماں چلی گئی کہیں اور پڑھانے، گھر میں بیٹی اور بیٹا بچ گئے، بیٹی چلی کسی اور کے ساتھ، بیٹا چلا کسی اور کے ساتھ۔ اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تیسری چیز بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ غلط صحبت۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الصاحب صاحب، ساتھی اپنے ساتھی کو کھینچتا ہے، یعنی جس ڈھنگ کا وہ ساتھی ہوگا اسی ڈھنگ میں اسے تبدیل کر دے گا اور اسی سانچے میں اسے ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے دیہات میں کہتے ہیں لوگ کہ جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسا ساتھی ہوگا وہ ویسے ہی بنا دے گا۔ اسی لیے ہر ممکن حد تک یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہو اس کی دوستی کسی ایسے بچے کے ساتھ کریں جو بچہ شریعت کا پابند ہو، پڑھنے میں ذہین ہو، تاکہ آپ کے بچے کو بھی وہ مجبور کرے پڑھنے پر، اللہ کی عبادت کرنے پر۔ ورنہ کسی ناکارے بچے سے دوستی آپ نے کر دی، آپ کا بچہ کتنا ہوں پاکیزہ ہو وہ لے جائے گا، اپنے سانچے میں اسے ڈال دے گا۔ اس کی زندہ مثال آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے۔ آپ کے اسی گاؤں میں ایک بچہ 5 وقتہ نمازی، قرآن کی تلاوت بھی بہت اچھی طرح سے کرتا، 2 چیزیں اسے مل گئیں، ان دونوں چیزوں نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا، ایک موبائل اور دوسرا غلط صحبت۔ ایسے بچے کی صحبت جو ناچ کا شوقین، ڈانس کا شوقین، گانے کا شوقین، اسی سانچے میں اسے بھی ڈال دیا۔ اب لازم سی بات ہے اگلا 1 قدم چلے، 2 قدم چلے گا تو پچھلے کو 1 قدم ضرور چلائے گا۔ وہ ناچ میں حصہ لے گا تو یہ کامیڈی میں حصہ لے گا، اگلے سال اس کو ناچ میں لے کر پوچھے گا کہ دیکھو میں نے ترقی کی، بڑا نام کمایا، میرا باپ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، تو بھی ناچ میں حصہ لے لے۔ غلط صحبت کا یہ اثر۔ ہم لوگ بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، آخری سال تھا، ایک کلاس میں 18 بچے، میں اور ایک مختار نام کا ساتھی، ہم دونوں میں دوستی تھی، اور دوستی میں نے اسے اس وجہ سے کی کہ ہماری عادت جہاں جاتا ہوں مسجد میں سوتا ہوں، چاہے پڑھنے کا زمانہ ہو یا پڑھانے کا زمانہ۔
اور وہ بچہ اتنا زاہد متقی پرہیزگار تھا کہ تمام باقی ساتھی اس کو حاجی صاحب کہتے تھے. یعنی اتنا متقی تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں باقی بچے اسے حاجی صاحب کہتے تھے. اس بچے سے دوستی ہوئی. ہم لوگ کتاب لے کر نکلتے تھے مسجد میں پڑھتے پڑھتے وہیں سو گئے. ایک بار کیا ہوا، باقی بچے وہاں دربھنگہ میں ایک لائن سے 5 ہال ہے، اس میں سے فلم دیکھ کر نکلے اس میں گھس گئے، اس میں سے نکلے اس میں گھسے، اس میں سے نکلے اس میں گھسے. ادھر اذان ہوئی اور بچے مسجد کے بجائے نکلتے ہیں ہال میں. وہاں پہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ فلم لگی، وہ پوری فلم ہاؤس فل ہے، ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا. غصے سے تل ملا اٹھے ہمارے ساتھی اور آئے. انہوں نے کہا کہ تم دونوں کو بھی ہال میں آج چلنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ چل کر اس کی پٹائی کرنا ہال والے کی کہ ہم لوگ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا. ہم لوگ ہر دن آتے ہیں، اس کی اچھی کمائی ہوتی ہے، آج دوسرے لوگوں کو بیٹھا دیا، ہم کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ اس کی ایسی اتنی ہمت کہ ہم لوگ آج فلم نہ دیکھیں. ہم لوگوں نے انکار کیا، لیکن معاملہ تھا وہاں انہیں کے ساتھ رہنے کا. 18 ساتھی 16 ساتھی جن میں سے ہم 18 سبوں نے بیک آواز یہی کہا، اگر تم دونوں ہمارے ساتھ آج نہیں چلے، ہمارا ساتھ نہیں دیا تو سن لو آج کے بعد سے ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. اب جس ساتھیوں کے بیچ رہنا ہے انہی کے بیچ پڑھنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان بھی پہنچا دیں. ہم لوگ بھی نکل گئے ہال والے کی پٹائی ہوئی. اس کے بعد 18 سیٹ اس نے خالی کیا. اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہیرو ہے، کون ہیروئن ہے، کون کیا ہے. میں تو سو گیا آرام سے وہیں پہ، میرا ساتھی بھی سو گیا. جب فلم ختم ہوئی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جگایا. اب ہم لوگ جب آنکھ کھل رہی ہے دیکھ رہے ہیں تاجر میں پڑ گئے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے. اس کے بعد ہم لوگ اٹھے مدرسے میں آئے. یعنی جیسی رنگت جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے وہ لوگ تھے اسی سانچے میں ہم لوگوں کو ڈالنے کی کوشش ان لوگوں نے کی. اس کے بعد بھی کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو ہال کا دروازہ دکھلائیں، لیکن بڑی منت سماجت کے بعد ہم نے ان سے فریاد کی کہ اللہ کے واسطے اس کے علاوہ جو کام تمہیں کرنا ہو وہ کہو، ہم لوگوں سے پیسہ لے لو، جاؤ فلم دیکھ لو، لیکن ہم لوگ کو فلم دکھانے کے لیے دروازے کا اور تک مت لے جاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو ایسے بچوں سے دور رکھیں جو بچے فاسٹ باتیں کرتے ہوں، فاسٹ لٹریچر پڑھتے ہوں، موبائل میں گانے کا استعمال کرتے ہوں، یا اس طرح سے دیگر خرافات ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. ان بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. اور اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. اپنے بچوں کے درمیان گفٹ دینے میں، ہدیہ دینے میں عدل سے کام لو، برابری سے کام لو. اگر مجھے اپنے بچوں میں کسی کو کسی پر فضیلت دینے کی اجازت ہوتی تو میں بچیوں کو فضیلت دیتا بچوں پر، لیکن نہیں، سب کے درمیان برابری کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بچہ آپ کی خدمت کر دیا، 1 بیگھہ 10 کٹھا اس کے نام اتار دیا، بخشائش نہیں ہوگی. لاکھ زمین پر سر پٹک لیجیے، آپ کی بخشائش نہیں ہوگی. اس بچے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن کیا اپنے والدین کی نافرمانی کیوں کی. آپ سے بھی سوال کرے گا کہ آپ نے فلاں کا حق کیوں مارا. گرچہ وہ آپ کو مار رہا تھا، ستا رہا تھا، آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ سب کے درمیان برابری سے کام لیں. اسی لیے نعمان بن بشیر کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ایک بچے نعمان کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اور بھی بچے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے تمام بچوں کے ایک ایک غلام دیا ہے؟ بشیر نے کہا نہیں، صرف اسی کو دیا ہے میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں اس بات پر کبھی بھی گواہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے بشیر اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، یعنی برابری کرو، جو غلام تم نے اپنے بیٹے نعمان کو دیا اسے واپس لے لو۔ پتہ کیا چلا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بچہ آپ کو لاکھ ستا رہا ہو، اس کا انجام جو ہوگا وہ سمجھے گا قیامت کے دن آپ کا فرض بنتا ہے وہ ستائے یا آپ کو سر پہ لے کر گھومے، آپ برابری کا ثبوت سب کے ساتھ دیں، سب کے ساتھ عدل انصاف سے کام لیں، ورنہ وہ بچہ آپ کا جانی دشمن اس دنیاوی زندگی میں ہوگا جس کا حق آپ نے چھینا ہے، اور وہاں تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لڑ کر آپ سے اپنا حق لے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کہے گا کہ بار الہ تو انصاف ور ہے، تو عادل ہے، آج تو میرا حق مجھ تک واپس لوٹا دے جو دنیاوی زندگی میں میرے حق کو میرے والد نے غصب کیا تھا۔ اس طرح سے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے بچوں کو ٹی وی، موبائل، ان دونوں چیزوں سے الگ رکھیں۔ آج یہ عام ہو گئی ہے یہ برائی، ہر گھر میں ٹی وی رکھنے کا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خبر سنیں گے، اچھے اچھے پروگرام جو آتے ہیں اس کو دیکھیں گے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی نیت درست اور صحیح ہوتی ہے، لیکن گھر میں رکھ لینے کے بعد ہوتا کیا ہے، شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ شیطان باقاعدہ تھوڑا فلاں چینل کھول کر دیکھو کیا آ رہا ہے، اب وہاں کوئی ہیروئن آ گئی ننگی فلم والے، اب وہاں ذہن میں یہ بات ناچنے لگی چلو 5 منٹ دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد نہیں دیکھوں گا، 5 منٹ ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور احساس ہوگا کہ ہم نے 5 ہی منٹ دیکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی دینی پروگرام ہو، کوئی 5 منٹ دیکھ لے تو لگے گا کہ قیامت ٹوٹ گئی اس کے اوپر، لگے گا 10-15 گھنٹہ سے میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو اپنے گھر سے دور رکھیے جو چیزیں آپ کو برائیوں تک پہنچا دیں۔ کیا وہ لوگ جو خبریں نہیں سنتے، جو پروگرام نہیں دیکھتے، کیا ان کی زندگی نہیں کٹ رہی ہے اور اچھی زندگی کٹ رہی ہے؟ آپ لاتے ہیں شوق سے ٹی وی رکھ دیے، ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہے پروگرام سننا، اچھے پروگرام سے مستفید ہونا، خبریں سننا، آپ سنتے ہیں، آپ اپنے کام سے کہیں چلے گئے، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خبر سے ان کا کیا لینا دینا، وہ چالو کریں گے، اس کے بعد جو آئے گا اسے دیکھیں گے۔ اسی لیے آج 5-5 سال کے بچے بالغ ہو جا رہے ہیں صرف ٹی وی اور موبائل کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی لیے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیے جو چیزیں انہیں برائیوں تک پہنچا دیں، برائی کرنے پر انہیں آمادہ کریں، اور ایسی مجلسوں میں بھی انہیں مت لے جائیے جو مجلس شریعت کے خلاف ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں۔ ایسی مجلسوں میں آپ جائیے گا، انہیں لے جائیے گا، دھیرے دھیرے وہ بچے ان مجلسوں میں جانے کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لاز انہیں منع کیجیے گا، پھر وہ بچے نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جگہ پر محبت ہو اور جگہ پر سختی ہو، سختی کی جگہ آئے وہاں سختی کیجیے، جہاں پیار محبت کی بات آئے وہاں پیار محبت کیجیے۔ ایسا نہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اپنی زبان میں خوب بے تحاشا گالی دے رہا ہے، ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہیں۔ وہی بچہ دھیرے دھیرے گالی دیتے دیتے جب بڑا ہو جائے گا، اب آپ اس کو روکیے، گالی دینے سے آپ اسے روکیے، آپ کو لات دے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں آپ نے اسے نہیں روکا، بڑا ہو گیا وہ گالی کو گالی نہیں سمجھے گا، وہ تو سمجھے گا میں دعا دے رہا ہوں اپنے والدین کو۔ اس لیے بچے اگر چھوٹے ہی میں کوئی غلط قدم اٹھائیں فوراً آپ انہیں روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن بن علی نے صدقے کا کھجور کھا لیا،
صدقہ ان پر حرام تھا، صدقے کا کھجور کھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن ادھر آؤ، بلایا اپنے پاس اور کہا حسن طے کر دو، طے کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کام انہوں نے کیا۔ حسن نے الٹی کر دی، کھجور نکال دیا۔ اس طرح سے تربیت ہونی چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، ورنہ یہ سوچ کر اپنے بچوں کو چھوڑ دے کہ چلیے چھوٹا ہے ناچ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، یہ سمجھدار نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری ذہنیں اب اس زمانے میں جہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، اس سے کہیں آگے ہمارے بچوں کے دماغیں اور ہمارے بچوں کی ذہنیں پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے، گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اپنے بچوں کے سامنے کوئی پرائیویٹ بات بھی یہ سمجھ کر نہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کے دل دماغ میں نہیں گھسے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے یا نہیں، سمجھ رہا ہوگا یا نہیں۔ آج ہر بچہ ہوشیار ہے، کوئی بچہ ناسمجھ نہیں ہے، اس لیے اسے ناسمجھ سمجھ کر ہم ناسمجھی نہ کریں اور اسے نظر انداز نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔